جب اس نے اپنی انڈسٹری لگائی، جب اس نے اپنی فیکٹری لگائی گاڑیاں بنانے کی، تو اس نے اپنے ملازمین کو بہت زیادہ تنخواہیں دیں، جو عام ریٹ تھا اس زمانے کا، اسے زیادہ تنخواہیں دیں. تو لوگوں نے پوچھا اس سے فورڈ سے کہ تم اتنی تنخواہیں کیوں دے رہے ہو ان کو؟ اس نے جواب دیا، یہی کل میری گاڑیاں خریدیں گے. انیبل کرنا کسی کو کہ میں ان کو اس قابل کرنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ جو ہے وہ کل کو انڈسٹری کو چلائیں، یعنی خریدنے والے بنے، بائنگ پاور ان کے پاس ہو. اس کو کہتے ہیں مڈل کلاس کریٹ کرنا. جس معاشرے کی مڈل کلاس زیادہ ہوتی ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ معاشی طور پہ اکنامکلی اچھا ہوتا ہے، اسٹیبل ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملازمین کو، اپنے ماتحتوں کو اتنا دے دیں کہ پھر وہ جا کے بازار سے اپنی مرضی کی کچھ چیزیں بھی خرید سکیں. ایک تو ذہنی طور پہ بھی پرسکون ہوں گے اور انشاءاللہ ملک کی معیشت کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہوگی. پھر اگلا ہے، پچھلے سال کے سوٹ دیتے وقت دوپٹہ رکھ لینا کیونکہ اس کا رنگ خراب نہیں ہوا. کیا یہ کرتے ہیں؟ کچھ ہاں نہ ملا جلا جواب آ رہا ہے آپ کی طرف سے. اگر اب تک کرتے تھے تو مت کریں. دراصل ہم اپنی بعض دفعہ بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں نا، اولاد بھی بڑا کنجوس کر دیتی ہے انسان کو، سچی بات ہے. اور خاص طور پہ جو بیٹیوں والی مائیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی بہت کنجوس ہوئی جاتی ہیں. کل کو ان کی شادیاں ہوں گی، کل کو یہ بڑی ہوں گی تو پہنیں گی، پھر جب وہ بڑی ہوتی ہیں فیشن بدل چکا ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں اماں یہ اتنا اولڈ فیشن یہ ہم نہیں پہنتے. انسان کہتا ہے لو ہم نے اتنا سنبھال کے تمہارے لیے رکھا اور تم کو پسند نہیں آ رہا. تو آپ یہ سوچیں کہ آج آپ کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کل انشاءاللہ بچوں کی شادی کا یا ان کی ضرورت کا وقت آئے گا، اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. اگلا ہے بچوں کو سمجھانا کہ اسکول میں کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا، مت دینا کسی کو، پینسل مت دینا کسی کو یا ٹوائز. اسکول کے علاوہ گھر کا بھی سوچ لیجئے، کھلونے چھپا دینا بچوں کے، یا مہمان اگر آتے ہیں تو مہمانوں کو کچھ نہ دینا، یہ سب چیزیں بھی اس میں آئیں گی. پھر اگلا ہے پیسہ وقت صلاحیت ہوتے ہوئے بھی دین کے راستے میں نہ لگانا. اس کے بارے میں سورہ محمد کی آیت ہے کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَلَى نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ تو اپنی ذات سے بخل کرتا ہے. اللہ تو تمہارے لیے جمع کرے گا، تمہیں ہی دے گا، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. اسی میں آگے آتا ہے کہ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم ہو فقیر. تمہیں ضرورت ہے انویسٹمنٹ کرنے کی تو اللہ کے نام پر ضرور دو، وقت دو، پیسہ دو، صلاحیت لگاؤ. پھر دوسرا موضوع ہے جذبات میں بخل، مائلڈنس ان ایموشنز. اس میں کیا میں اپنے بچوں کو حق کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کو اپنے سے چمٹا کر پیار کرتی ہوں؟ بعض دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ بچوں کو ہم پیار کریں گے، ہم کہتے ہیں نا بہت پچر نہیں کرو. سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت پچ نہیں کیا کرو، بچوں کو خراب ہو جائیں گے. اور اس نے پھر طریقہ یہ نکالا کہ جب غصہ آتا ہے تو بھی ڈانٹتے ہیں، جب محبت ہوتی ہے تو بھی ڈانٹتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیار کا طریقہ ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بچوں کو ضرور آپ بتائیے کہ آپ کو ان سے محبت ہے. یہ جملہ سننا سب کو اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو کہیے اپنی ماں سے، اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو کہیے اپنے شوہر سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. ہم کہیں گے لوگ ایسی بے شرمی کی بات ہے. اس میں کون سی بے شرمی کی بات ہے؟ ثواب ملے گا آپ کو. ضرور کہیے، پہلے بٹھا دیجیے گا ان کو، ایسا نہ ہو کہ بیچارے حیران پریشان ہو جائیں کہ آج بیگم کو کیا ہو گیا. اور اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ مجھے تم سے محبت ہے. تم لوگ جاتے ہو تو تم مجھ کو یاد آتے ہو، ہم کہتے ہیں لو اسپائل ہو جائیں گے، سر چڑھ جائیں گے. ہم اسی فکر میں بھولے چلے جاتے ہیں کون سر چڑھ رہا ہے، کون اسپائل ہو رہا ہے. محبت کے اظہار سے جو کہ اسراف میں نہ ہو جائے. اب یہ نہ ہو کہ اٹھتے بیٹھتے چوما چاٹی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دن میں ایک دفعہ یا 2-3 دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں سے نا. تو محبت کا اظہار ضروری ہے، کہنا چاہیے. ہمیں خود کتنا اچھا لگتا ہے سننا. آپ کا شوہر آپ سے کہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، وہ 1000 دفعہ بھی جملہ دہرائے تو آپ کے کانوں میں تو موسیقی ہی بجے گی، اچھا ہی لگے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی سن لیا نا، کتنی دفعہ کہو گے، یہ تو ہم نہیں کہیں گے. یا بچے آ کر کہتے ہیں کہ اماں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ ہم کو بہت یاد آتی ہیں. ہر دفعہ انسان کا دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. تو محبت کے جذبات کا اظہار یہ زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے، پلیزنٹ بنا دیتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا کہ تم کو کیا فلاں سے محبت ہے؟ ایسی کچھ مضمون یعنی بتا رہی ہوں آپ کو حدیث کا. اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے اس سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو جا کر اس سے کہہ کہ تجھے اس سے محبت ہے. یعنی اس کو بتاؤ تم جا کر کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جذبات کے اظہار میں تعلقات سنورتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. اور کبھی اگر تعلقات میں بگاڑ یا خرابی آتی ہے تو وہ جو ہم نے محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے وہ اس برے حالات، برے وقت میں وہ چیز کام آ جاتی ہے. پھر اگلا ہے جن سے محبت ہے ان سے بآسانی محبت کا اظہار کر پاتی ہوں. کر سکتے ہیں ہم یہ آسانی سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں. کرنا چاہیے، اس میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں. دعوت کے بعد نوکروں کو مسکرا کر شکریہ کہہ پاتی ہوں. کہنا چاہیے. اچھا، جہاں نوکروں کی ہم نے بات کی وہاں پر آپ مرد ملازموں کا خاص خیال رکھیں. دیکھیے ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے نا. جہاں تک خواتین ملازم ہیں آپ کے گھر میں، آپ ان کو مسکرا کر کہہ سکتی ہیں، آپ ان کو حق کر سکتی ہیں، آپ پیٹھ پہ تھپتھپا سکتی ہیں کہ بھئی تم نے بہت اچھا کام کیا. آپ ان کو سلام میں پہل کر سکتی ہیں، مسکرا کے ان کو دیکھ سکتی ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں معاشرے کا رواج اور ٹرینڈ ہے، اس میں ہمارا معاشرہ اس بات کا متحمل ابھی نہیں ہے کہ ہم مرد ملازموں سے اس طرح کا رویہ اختیار کریں. کوئی گھر کے بزرگ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں. 80 سال یا 90 سال یا 70 سال کی خاتون ہے اور گھر میں کام کرنے والا ملازم جو ہے وہ کم عمر ہے تو چلے وہ بچے کی طرح اس کو ٹریٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ینگ لڑکی ہے گھر کے اندر 16-17 سال کی یا 20-25 سال یا چلیں 40 سال بھی اگر عمر ہے، اور اگر گھر کے مرد ملازموں سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا، ان کو مسکرا کر سلام کریں گے یا بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. تو اس میں بھی حکمت کی ضرورت ہے. پھر آج ماسی نے کھانا بہت اچھا پکایا تھا، اس کی تعریف کر پاتی ہوں. ملازموں، بچوں، گھر والوں کو سلام کرنے میں پہل کرتی ہوں. اپنے 4 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، بلا وجہ ڈانٹ دیا اس کو. اپنا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا، بچوں پر برس پڑے جا کر. یا فہم بہت لمبا تھا تو جھنجھلانا شروع کر دیا بچوں کے اوپر. تو پھر کیا ایسا جب غلط رویہ اختیار کر کے کیا میں سوری کہہ پاتی ہوں؟ کیا بچوں کو سوری کہہ سکتی ہیں؟ کہیے، اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں. آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ کم نہیں ہوگا. ہاں، یہ ایک اور مزے کی بات ہے، کھانے کی ترکیب پوچھنے والوں کو پوری بتا دیتی ہوں. اس میں بھی بخل کرتے ہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی یہ بتائیے کہ کھانا اتنا اچھا جو آپ نے پکایا اس کی کیا ریسیپی ہے، کہیں وہ اس وقت یاد نہیں، وہ کہیں کتاب میں لکھی ہے، آپ فون کر لیجئے گا. آپ فون کرتے ہو کہتے ہیں کتاب ہی نہیں مل رہی، یا پھر بتاتے ہی نہیں آپ کو ریسیپی. ایسی حفاظت ہوتی ہے ریسیپیز کی جیسے کہ یہودی تورات کی حفاظت نہیں کرتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے. بعض لوگوں کا طریقہ یہی دوسری چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. لباس بہت اچھا پہنا ہے، آپ پوچھیں کس درزی سے سلواتی ہیں، پتہ ہی نہیں بتائیں گے. اچھا، ریسیپیز بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز نہیں بتاتے. آپ پکاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ویسے ہی نہیں پکتی، پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ ایک چیز جو ہے اس میں سے انہوں نے نہ بتائی. یہ بھی بخل ہے، علم کا بخل ہے. جو نافع علم ہے کسی دوسرے کو بتا دیجئے، کوئی حرج نہیں. دیگر بخل، گھر والوں کو مناسب وقت دے پاتی ہوں، مثلا شوہر، والدین، بچے. بچوں کے دوست آنے والے ہیں، انہیں تاکید کرنا کہ فلاں مہنگے کھلونے اور چاکلیٹس کا ذکر مت کرنا. ابھی پھپھو آئی ہیں، چاکلیٹ لائی ہیں، مت بتانا کسی کو. یہ نہیں کرنا چاہیے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیور یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا کہ رزق اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے، جس کی قسمت کا جو ہے اس کو مل کے رہے گا. سادگی اور بخل دو الگ رویے ہیں. سادگی اپنے لیے ہوتی ہے. جب اللہ ہمیں گن کر نہیں دیتا، نہ ہی ہمارے حق کے مطابق، تو ہم بھی وہی کریں. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں دینا تو چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، لیکن مستحق اور غیر مستحق کا فرق نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا، اس کو بھی دے جو مستحق ہے اور اس کو بھی دے جو مستحق نہیں، اس لیے کہ اللہ تجھ کو وہ بھی دیتا ہے تو جس کا مستحق ہے، اور اللہ تجھ کو وہ بھی دیتا ہے تو جس کا مستحق نہیں. تجھ کو وہ بھی دیتا ہے تو جس کا مستحق نہیں. جو تم ڈیزرو کرتے ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے، جو ڈیزرو نہیں کرتے وہ بھی اللہ دیتا ہے. تو بہت زیادہ ناپ تول کرنے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اترتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دے، اور ایک اور فرشتہ اترتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ جو روک روک کر رکھے اس کا مال برباد کر دے، اس کا مال ہلاک کر دے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، کسی کو کمی نہیں ہوتی۔ ہم کتنے جوڑے دے چکے ہیں، ہمیں کوئی کمی ہوئی کپڑوں کی؟ ہم کھانا دے چکے ہیں، ہمیں کوئی کمی ہوئی کھانے کی؟ تو یہ برکت لفظ بڑی چیز ہے، اور بخل کے ساتھ برکت نہیں آتی، فیاضی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، جنراسٹی کے ساتھ برکت آتی ہے۔ دیتے وقت سوچیں کہ شاید میں زندگی میں آخری بار دے رہی ہوں، یہ بھی سوچ سکتے ہیں ہم کہ پتہ نہیں پھر دینے کی نوبت آئے نہ آئے۔ غریب، سائل، محروم کو دیتے وقت اپنے اوپر احسان سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، اور یہ بھی ہماری آزمائش ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ہم کو دینے والا رکھے ہمیشہ، اللہ مانگنے والا نہ بنائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب یہ ہے آپ کا ٹیسٹ، ایسے ٹیسٹ اگلا انشاءاللہ آج گھر جا کر اپنی کوئی پسندیدہ چیز دیجیے۔ ایسی خاموشی ہے، سب سوچنے لگ گئے کہ اللہ اب میں وہ دے دوں، وہ تو اتنی پسند ہے مجھ کو۔ آپ دے کر دیکھیے، اللہ کے لیے جب آپ دیں گی تو اس چیز کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے گی، اور اتنا اچھا ہوتا ہے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اللہ کو شعوری طور پر محسوس کرتے ہوئے دیجیے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے نا کہ اللہ کہے گا ایک بندے سے قیامت کے دن کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، تو نے کھانا نہیں دیا، یعنی مضمون آپ کو بتایا جا رہا ہے حدیث کا۔ تو بندہ کہے گا اللہ تو اس چیز سے بہت ماورا ہے کہ تجھ کو اوریانی لاحق ہو یا تجھ کو بھوک لگے۔ تو اللہ فرمایا تھا وہ جو تیرے سامنے مانگنے والا آیا تھا وہ میں ہی تھا، میرا ہی ہاتھ تھا، وہ میرے ہی نام پر مانگ رہا تھا۔ یعنی تو مانگنے والے کو جب دے تو انسان سوچتے کہ اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں۔ حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ مانگنے والے کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو انسان ضرور ہی اچھی چیز اللہ کے ہاتھ پہ رکھے، اور اللہ سے اعتدال اور سخاوت کی انسان دعا مانگے۔ دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا، دعا سے شروعات کیجئے۔ دعا ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ایک اور دعا ہے جو بخاری میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ ہم نے بخل کے حوالے سے جن کے بارے میں بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخل کی عادت سے بچا لے، نہ ہم شریعت میں بخل کریں، نہ مروت میں بخل کریں، نہ جذبات میں ہم بخل کریں، اور نہ لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانے میں۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، آمین یا رب العالمین۔ تزکیے کے ضمن میں آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے، وہ موضوع ہے بغض، با غین غاد، بغض۔ بغض کو کینہ کہہ لیں، رینکر، ریزنٹمنٹ، اس کو ہم کہتے ہیں دل کے اندر گلا شکوہ رہنا۔ غل عربی میں لفظ آیا ہے، غل، گلا، شکوہ، کدورت، کسی کے خلاف دل میں رہ جانا، اس کو بغض کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ
فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور جس نے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، اور جس نے دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے، تو اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث کی روح سے پتہ چلا کہ اللہ کی خاطر بغض رکھنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں۔ ایک ہستی ایسی ہے جس سے بغض رکھنا عین عبادت ہے۔ اپنے گناہوں کے خلاف ریزنٹمنٹ رینکر ہونا چاہیے۔ شیطان سے ضرور بغض رکھیں، وہی واحد ایک ہستی ہے جس سے کہ بغض رکھنا عین عبادت ہے۔ کینہ ہونا چاہیے گناہوں کے خلاف۔ اپنے اندر کوئی بری صفات ہوں ان سے بغض رکھنا چاہیے، اور اس میں محتاط رہے انسان کہ اپنی بری عادتوں سے بغض رکھے، اپنی ذات سے نہیں۔ سیلف لوزنگ کا شکار نہیں ہونا، اپنی ذات سے نفرت یا بغض نہیں رکھنا، بلکہ اس عادت سے بغض رکھنا چاہیے جو کہ بری عادت ہو۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی چیز اپنے اندر پائی جائے اس سے بغض رکھے انسان۔ اور اگر اپنے اندر کوئی بری عادت ہے تو اس کا بھی تذکرہ، اس کا بھی ذکر ہر آتے جاتے کے سامنے نہ کیا جائے، بلکہ صرف ان کے سامنے کریں جو کہ ان کا علاج بتا سکیں، جن پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ آپ کا راز آگے فاش نہیں کریں گے۔ اور اس شخص کے سامنے اس کا ذکر کیجیے جو اس برائی سے خود پاک نظر آتا ہو، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری برائیوں کو دور کر دے۔ بغض رکھیں گے برائیوں سے تو ان کے دور ہونے کی دعا کریں گے۔ تو اپنی برائیوں سے بغض رکھنا اچھی بات ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے ان صفات سے نفرت رکھنا، ان صفات سے بغض رکھنا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ بعض دفعہ دوسروں کے اندر انسان کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یا چوری کی عادت ہے، یا طنز کرنے کی عادت ہے، تو اس عادت سے انسان بغض رکھے، اس شخص سے بغض نہ رکھے۔ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کام ناگوار لگے۔ پتہ یہ چلا کہ شرعی وجہ کی بنا پر بغض ہو سکتا ہے، کوئی شرعی وجہ ہو۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے اگر دل میں کوئی غل ہے یا دل میں کوئی بغض ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے غل نکال لے گا۔ سورہ ہجر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ تو وہ غل کیا تھا؟ اللہ کی خاطر، ابغض للہ، بغض رکھا تو اللہ کی خاطر۔ تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل وہاں پر صاف کر دے گا۔ تو یہ تو بغض کی بات ہے، شرعی وجہ سے بغض رکھنا، اس میں حرج نہیں، اور اس میں ضروری ہے کہ انسان عادت اور ذات میں فرق رکھے، کسی کی ذات سے بغض نہ رکھے بلکہ اس عادت سے بغض رکھے اس کی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت آپس میں ملتی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کیمسٹری نہیں ملتی، انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی آپس میں، وہ الگ چیز ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی کہ بعض لوگ آپ کو برے تو نہیں لگتے لیکن اچھے بھی نہیں لگتے، آپ ان کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا نہیں چاہتے، زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ نہیں چاہتے، وہ کسی بغض کی وجہ سے نہیں ہے،